حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب قبلہ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے. جس وقت کہ ہم دارالعلوم گلشن اجمیر میں طالب علم تھے، ہم ایک کلاس میں پڑھتے بھی تھے. طالب علم تو آج بھی ہوں اور زندگی بھر رہوں گا، لیکن وہ دارالعلوم میں رہ کر جو طالب علمی کا جو زمانہ تھا اس زمانے کی بات کرتا ہوں. میں اس وقت بھی تعجب کرتا تھا اور آج بھی میں حیران ہوں اور متعجب ہوں اور خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جب یہ دارالعلوم میں آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے، بلکہ ہمارے دارالعلوم میں اس ادارے میں ان سے چھوٹا کوئی تھا ہی نہیں. جب یہ آئے تو اس وقت مجھے جو حیرت ہو رہی تھی، میں کہا اتنا چھوٹا یہ کپڑے کیسے دھوئے گا یار، کیونکہ ہم تو گھر پر رہتے تھے. اس سے بڑی بات یہ تھی، انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا تو وہ تو کر دیا، لیکن اس سے بڑی بات وہ تھی کہ ان کے والد محترم مرحوم ابراہیم اشرفی صاحب اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود اور بچپنے کے عالم میں اپنے دل سے علم کے لیے جدا کس طریقے سے کیا. ہمارے اپنے بچے ایک نہیں، دو تین چار پانچ بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک بھی ہم سے اگر جدا ہو یہ ہمیں گوارا نہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گوارا نہیں. یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے. ایسے وقت میں انہوں نے ان کو دین کے لیے وقف کر دیا. یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا اور یہ سب ان کی بخشیش اور نجات کا ذریعہ تھا کہ وہ اپنی بخشیش اور نجات کا سامان پیدا کر رہے تھے. اور الحمدللہ اس کو جدا کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں ہر بچہ حافظ قرآن عالم موجود ہے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ قاضی ابراہیم مرحوم نے اپنا کام تو کر دیا اور وہ آج قبر میں آرام سے سکون سے سو رہے ہیں. اس لیے کہ اولاد والدین کے لیے اس درخت لگانے والے کی طرح ہوتی ہے نا، کہ جب کوئی شخص درخت لگا دے، اب اس سے کوئی بھی کھائے، کھانے کے بعد یہ نہ بھی کہے کہ جس نے درخت لگایا اس کو ثواب ملے، اللہ رب العزت بغیر کہے ثواب عطا فرماتا ہے. اولاد کی حیثیت والدین کے لیے ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ والدین اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں اور ان کی اولاد روئے زمین پر ایک بار کلمہ طیبہ بھی پڑھے اور یہ نہ بھی کہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا کرتا ہے. اور آج یہ تو ایک نہیں، تین چار حفاظ کرام اور علماء کرام اور مفتیان کرام وہاں پر موجود ہیں. ان کی اولاد میں، ان کے گھر میں یہ کس قدر بڑا کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے، اور وہ بھی ایک مؤذنی کی حالت میں رہ کر، مسجد کے خادم رہتے ہوئے. دنیا کے بڑے بڑے سردار اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار جو کام نہیں کر سکتے وہ ایک مؤذن نے کر کے دکھایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہی سمجھ سکتا ہے نا اس حقیقت کو کہ دنیا کے حوالے سے کام کیسے کرنا ہے، آخرت کے حوالے سے کام کیسے کرنا ہے. دنیا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، بس آخرت ہی آخرت ہے اور جو کچھ ہے وہ وہیں پر حاصل کرنا ہے. تو اللہ اکبر، انہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بھی بنایا، عالم دین بھی بنایا اور انہیں ڈگریاں بھی دلوا دی اور راہ راست پر ان کو گامزن بھی کر دیا اور ہر ایک کو اپنی ذات میں ایک ایک انجمن بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور پھر اس بات کے اور اس شعر کے مصداق ہو گئے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. خاک ہو کر، ہم سمجھتے ہیں وہ خاک میں چلے گئے، وہ خاک ہو گئے. خاک ہو کر، میرے امام کہتے ہیں، امام اہل سنت، اسے مردہ بھی نہ کہو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. آرام سے سونا ملا. سونا جس کو ہم کہتے ہیں نا اونگھنا، نیند لینا. خاک ہو کر عشق میں
جو عشق رسالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوتا. امام اہل سنت کہتے ہیں وہ ہماری نظروں میں مردہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. جو عشق رسالت میں دنیا چھوڑتا ہے مردہ نہیں ہوتا. وہ عشق رسول اللہ میں قبر میں جانے کے بعد بھی، خاک میں ملنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوا کرتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہوا رہتا ہے. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ہمیں یقین ہے کہ ان کے قبر میں اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، اور آج وہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں اس لیے کہ ایک نیک اولاد اگر کسی کو نصیب ہو جائیں اور اگر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھیں تو ثواب لکھا جاتا ہے ان کے والدین کے نامہ اعمال میں. یہاں تو پورے مبلغین کی ایک ٹیم موجود ہے، دین کے لیے ایک دیوار بنا کر یہ گئے ہیں. تو پھر آج دیکھیں کوئی کہاں خدمت انجام دے رہا ہے، کوئی کہاں خدمت انجام دے رہا ہے. ابھی آپ نے نعت خوانی بھی سنی، محظوظ بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کا سراپا بھی سنا. نعت کی صورت میں یہ خدمتیں ہیں اور یہ وہ کام ہے کہ جو ان کے والدین کی قبر میں ان کو تسکین پہنچانے والا کام ہے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کام ہے. میں ان گفتگو کے ذریعے آپ لوگوں کو بھی ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آخرت کا کچھ سامان پیدا کر کے ہوئے جائیں. اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، نیک بنائیں، صالح، متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں. ان کا یہاں متقی ہونا یہ ہمارے لیے قبر میں آرام کا سبب ہوا کرتا ہے. آج یہ ایصال ثواب کی محفل ہے.